بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آئی ایم شفین وتھ اسٹڈی سولوشن. ہماری آج کی بک ہے پاکستان اسٹڈیز فار کلاس 9 فیڈرل بورڈ. سب سے پہلے ہم اس بک کے کانٹینٹ پر ایک نظر ڈالتے ہیں. یہ بک 5 چیپٹرز پر مشتمل ہے، جس میں چیپٹر نمبر 1 دا آئیڈیالوجیکل بیسس آف پاکستان، چیپٹر 2 میکنگ آف پاکستان، چیپٹر 3 لینڈ اینڈ انوائرمنٹ آف پاکستان، چیپٹر 4 The History of Pakistan Part 1 and Chapter 5 The Protection of Women's Right. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں پاکستان اسٹڈیز کلاس 9 کے پیپر پیٹرن کو. پاکستان اسٹڈیز کلاس 9 کے لیے جو فیڈرل بورڈ کا پیپر ہے وہ 50 مارکس کا ہوتا ہے اور یہ 3 سیکشن پر مشتمل ہوتا ہے. سیکشن A 10 مارکس، سیکشن B 24 مارکس اور سیکشن C 16 مارکس. سیکشن اے آبجیکٹیو بیسڈ ہوتا ہے اور اس میں 10 ملٹیپل چوائس آبجیکٹیوز ہوتے ہیں جو کہ ایک نمبر کے ہوتے ہیں اور تمام 5 چیپٹرز میں سے ان کو لیا جاتا ہے اور زیادہ تر یہ چیپٹرز کی ایکسرسائزز میں سے ہی لیے جاتے ہیں. سیکشن بی شارٹ کوشچن آنسر بیسڈ ہوتا ہے جس میں کہ 8 کوشچنز اٹیمپٹ کرنے ہوتے ہیں اور ہر کوشچن 3 مارکس کا ہوتا ہے. اس طریقے سے سیکشن بی ٹوٹل 24 مارکس کا ہوگا. سیکشن سی لانگ کوشچن آنسر بیسڈ ہے جس میں 2 لانگ کوشچنز اٹیمپٹ کرنے ہوتے ہیں اور ہر ایک کوشچن 8 نمبر کا ہوگا اور اس طرح ٹوٹل 16 مارکس سیکشن سی کے ہیں. اب ہم آج کے ٹاپک کی طرف آتے ہیں. ٹوڈیز ٹاپک از آئیڈیالوجی، ڈیفینیشن، بیسس آف آئیڈیالوجی، سگنیفیکنس آف آئیڈیالوجی، آئیڈیالوجی آف پاکستان اینڈ بیسس آف آئیڈیالوجی آف پاکستان. First of all, we will discuss the ideology. Ideology is a set of shared beliefs within a group, such as a nation or social class. This body of beliefs influence the way individuals think, act, and view the world. Ideology دراصل عقائد کا ایک ایسا مجموعہ ہوتا ہے، ایک ایسا گروپ ہوتا ہے جس پر کہ کسی بھی نیشن کی عمل کرنے کی، سوچنے کی اور چیزوں کو پرکھنے کی جانچ کی جاتی ہے. Any plan or program as is based upon philosophy and thinking to solve political, social and cultural issues and problems is called ideology. آئیڈیالوجی کو اردو میں نظریہ کہا جاتا ہے اور نظریے سے مراد ایسا ضابطہ یا پروگرام جس کی بنیاد فلسفہ اور تفکر پر استوار ہو اور انسانی زندگی کے مختلف پہلوؤں مثلاً سیاسی، معاشرتی اور تہذیبی مسائل کے حل کے لیے منصوبہ بنایا گیا ہو. اب ہم ڈیفینیشنز کی طرف آتے ہیں. According to World Encyclopedia, ideology is set of political and cultural principles on which a nation or civilization is based. یعنی آئیڈیالوجی ایسے سیاسی اور تہذیبی اصولوں کا مجموعہ ہوتا ہے جس پر کہ وہ نیشن یا وہ تہذیب جو ہے وہ بیس کر رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. جارج براس کے مطابق any plan or program of common life based upon thinking and philosophy is called ideology. یعنی کوئی بھی پروگرام جو ہماری عام کامن لائف کے ساتھ منسلک ہوتا ہے اور جس سے کہ ہمارے سوچنے اور ہمارے عمل کرنے کی فلسفی کا پتہ چلتا ہے اسے ہم آئیڈیالوجی کہتے ہیں. اب ہم دیکھتے ہیں سورسز آف آئیڈیالوجی کو. آئیڈیالوجی کو کنسسٹ کرنے کے لیے یا اس کے اوریجنیٹ ہونے کے لیے کچھ ایلیمنٹس کی ضرورت ہوتی ہے جنہیں آئیڈیالوجی کے سورسز یا اس کے بنیادی ایلیمنٹس کہا جاتا ہے، جیسے کامن ریلیجن، کامن کاز، کامن ریس، کامن لینگویج اینڈ ریزیڈنس اور کامن پولیٹیکل پرپزز. یہ وہ تمام ایلیمنٹس ہیں جو کسی بھی آئیڈیالوجی کو بنانے کے لیے اور اس کی جنریٹ کرنے کے لیے اس کے بنیادی ایلیمنٹس ہوتے ہیں. اب ہم ڈسکس کریں گے سگنیفیکنس آف آئیڈیالوجی. ایوری نیشن ہیز اسپیسیفک گولز ٹو اچیو نیشنل goals. There is need of ideology that leads the people of the nation in right direction.
یعنی ہر ایک قوم کے اپنے کچھ مقاصد ہوتے ہیں، پہلے سے طے شدہ مقاصد اور آبجیکٹیوز ہوتے ہیں، اور ان مقاصد کے حصول کے لیے آئیڈیالوجی ان کو صحیح سمت متعین کرتی ہے، صحیح راستہ ان کو مہیا کرتی ہے، تاکہ ان گولز کی اچیومنٹ ان کے لیے آسان ہو جائے۔ نیکسٹ ہے ٹو اچیو دا سیٹلڈ گولز آئیڈیالوجی پرووز ہیلپ فل ان دا فالوئنگ ویز، یعنی جو پہلے سے طے شدہ یا سیٹلڈ گولز ہوتے ہیں ان کو حاصل کرنے کے لیے یا ان کے حصول کے لیے آئیڈیالوجی جو ہے وہ ہمارے لیے بڑی مددگار ثابت ہوتی ہے۔ آئیڈیالوجی پرسوڈ اے نیشن ٹوورڈز پرپسفل لائف، آئیڈیالوجی کیا کرتی ہے، کسی بھی قوم کو ایک بامقصد زندگی گزارنے کا موقع فراہم کرتی ہے، ان کی زندگی میں ایک مقصد لے کر آتی ہے، ایک گول لے کر آتی ہے۔ جو نیکسٹ ہے آئیڈیالوجی کیپس پیپل آف اے سوسائٹی یونائٹیڈ، یعنی آئیڈیالوجی کیا کرتی ہے، لوگوں کو معاشرے میں یونائٹیڈ کرتی ہے، متحد کرتی ہے، اور ان سب کو کے اندر کمٹمنٹ لے کر آتی ہے، اور ایک دوسرے کے ساتھ ان کا رابطہ بڑھتا ہے۔ نیکسٹ ہے آئیڈیالوجیکل نیشنز فیس نو پرابلم ان لیجسلیشن بیکاز بیسک پرنسپلز آلریڈی ایگزسٹ ان فارم آف آئیڈیالوجی، یعنی وہ نیشن جن کی کوئی آئیڈیالوجی ہوتی ہے، جن کا کوئی نظریہ ہوتا ہے، وہ جب کبھی بھی لیجسلیشن کرتے ہیں، قانون سازی کرتے ہیں، کوئی ضابطہ بناتے ہیں، کوئی اصول بناتے ہیں، تو ان کے لیے مشکل نہیں ہوتا، کیونکہ آلریڈی آئیڈیالوجی کے فارم میں ان کے پاس کچھ ضابطے موجود ہوتے ہیں۔ اس کی مثال میں آپ کو ایسے دوں گی کہ ہم ایک آئیڈیالوجیکل اسٹیٹ ہیں، ہم ایک مسلم قوم ہیں، تو بیسیکلی ہم آلریڈی جو ہے کچھ اصولوں کو، کچھ ضابطوں کو فالو کر رہے ہوتے ہیں، بینگ اے مسلم اور بینگ اے نیشن۔ اور پھر جب ہم ایک پاکستانی کی حیثیت سے کچھ اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرتے ہیں، تو ہمارے لیے وہ کوئی نئی چیز نہیں ہوتی، اور نہ ہی ہمیں اس کو مشکل ہوتی ہے فالو کرنے میں۔ آئیڈیالوجی پلیز وائٹل رول ان نیشنل آئیڈینٹی، اٹ ڈسکریمنیٹ اے نیشن فرام ادرس، یعنی آئیڈیالوجی کیا کرتی ہے، کسی بھی نیشن کو آئیڈینٹیفائی کرنے میں، اس کی ایگزسٹنس کو پروو کرنے میں بڑا اہم رول پلے کرتی ہے، اور آئیڈیالوجی ہی ہے جس کی وجہ سے ایک نیشن جو ہے وہ دوسری نیشن سے ڈسکریمنیٹ ہوتی ہے، اس کو ہم دوسری قوم سے الگ کر سکتے ہیں۔ اب ہم دیکھیں گے کہ ہاؤ ڈز این آئیڈیالوجی ایمرج، کہ ایک آئیڈیالوجی کس طریقے سے ایمرج ہوتی ہے، کس طریقے سے جنریٹ ہوتی ہے۔ این آئیڈیالوجی ایمرج وین پیپل فیل اسٹرانگلی دیٹ آر بینگ مسٹریٹڈ انڈر این ایگزسٹنگ آرڈر، یعنی ایک آئیڈیالوجی تب جنریٹ ہوتی ہے کہ جب لوگوں کو یہ محسوس ہوتا ہے، بڑے پرزور انداز میں محسوس کرتے ہیں کہ وہ مس ٹریٹ کیے جا رہے ہیں، یعنی ان کے ساتھ انفیئر کیا جا رہا ہے، ان کے فنڈامنٹل رائٹس جو ہیں وہ ان کو نہیں دیے جا رہے۔ اینڈ ایگزسٹنٹ آرڈر، ایک پہلے سے ایگزسٹنٹ آرڈر، یعنی کہ کبھی بھی آئیڈیالوجی جو ہے وہ پہلے سے موجود آئیڈیالوجی ہی کا نتیجہ ہوتی ہے، اور جب لوگوں کو فیل ہوتا ہے کہ پہلے سے موجود آئیڈیالوجی ان لوگوں کے فنڈامنٹل رائٹس کو پورا نہیں کری، ان کے ساتھ مس ٹریٹ کیا جا رہا ہے، when their status is threatened، اور جب ان کا جو مقام ہے اس کو خطرہ ہوتا ہے by fundamental changes occurring in the society، کچھ بنیادی تبدیلیاں جو کہ معاشرے میں ہو رہی ہوتی ہیں، and when the prevailing ideology no longer satisfies them، اور جب کہ پہلے سے موجود آئیڈیالوجی ان کو جو ہے وہ سیٹسفائیڈ نہیں کر رہی ہوتی، ان کی تمام چیزوں کو یا ان کی تمام ریکوائرمنٹس کو پورا نہیں کر رہی ہوتی۔ پھر میں اس کی یہ گھوم کے اپنے ٹاپک کی طرف آؤں گی، آئیڈیالوجی پاکستان کی طرف، کہ جب ہم یونائٹڈ ہندوستان کی بات کرتے ہیں، سب کانٹیننٹ کی بات کرتے ہیں، تو سب کانٹیننٹ میں جیسے کہ آپ کو پہلے بھی ہم بتا چکے ہیں کہ وہاں پر مسلمانوں نے بہت گلوریس اپنی حکومت کی، اور اس ٹائم پر وہاں پر مختلف اقوام موجود تھیں، جس میں مسلمس کے ساتھ ساتھ ہندو، جاٹ، مرہٹاز، اور یہ سب موجود تھے، اور یہ بہت اچھے طریقے سے اپنا ایک لائف کو گزار رہے تھے۔ لیکن وقت کے ساتھ ساتھ جیسے جیسے ہمارے مسائل بڑھے اور مسلمان جو ہے اپنی اسلامک ٹیچنگ سے ڈیویٹڈ ہو گئے، اسلامک ٹیچنگ سے دور ہو گئے، تو ان کا ڈاؤن فال سٹارٹ ہوا۔ جب ڈاؤن فال سٹارٹ ہوا اور ہمارے پاس برٹش جو ہیں وہ یہاں پہ ٹریڈرز کی شکل میں آئے، اور ان کا انفلوئنس یہاں پر بڑھ گیا، اور 1857 کی جب وار ہوئی اور اس میں مسلمانوں کو ناکامی ہوئی، تو اس کے بعد مسلمانوں نے بڑے کلیئرلی اس چیز کو سمجھ لیا کہ اب ان کے لیے اپنی ایگزسٹنس کو جو ہے وہ پروو کرنا کافی مشکل ہو گیا ہے۔ تو جو پہلے سے موجود یہاں آئیڈیالوجی تھی وہ کون سی تھی؟ ہندوستانی کی تھی، یعنی یونائٹڈ ہندوستان میں سب لوگ بینگے ہندوستانی رہتے تھے۔ اب وہ جو آئیڈیالوجی تھی وہ
مسلمانوں کے لیے ان کے ساتھ مس ٹریٹ کر رہی تھی، ان کے فنڈامنٹل رائٹس ان کو پراپرلی نہیں دیے جا رہے تھے اور مسلمان اس سے سیٹسفائیڈ نہیں تھے۔ اب مسلمانوں کو ضرورت محسوس ہوئی کہ بینگ اے مسلم ان کی جو اپنی آئیڈیالوجی، جو بیسک آئیڈیالوجی ہے، انہیں اب اس کو لے کر چلنا چاہیے تھا، اور اسی کے مطابق انہوں نے ایک الگ مسلم اسٹیٹ کی ڈیمانڈ کی، اور جس کے نتیجے میں کہ پاکستان حاصل کیا گیا۔ اب ہم آتے ہیں آئیڈیالوجی آف پاکستان کی طرف، اور جو پچھلا پوائنٹ تھا اس میں کافی حد تک آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ ہم کس طریقے سے آئیڈیالوجی جو ہے ہماری کنورٹ ہوتی ہے آئیڈیالوجی آف پاکستان کی طرف۔ آئیڈیالوجی آف پاکستان کیا ہے؟ ایوری موومنٹ ہیز این آئیڈیالوجی بیہائنڈ اٹ، کہ ہر ایک جو تحریک ہوتی ہے اس کے پیچھے ایک آئیڈیالوجی ہوتی ہے، کوئی سوچ ہوتی ہے، کوئی تھنکنگ ہوتی ہے۔ آئیڈیالوجی آف پاکستان از آئیڈیالوجی آف اسلام۔ آئیڈیالوجی آف پاکستان دراصل آئیڈیالوجی آف اسلام ہے، کیونکہ on the base of which Muslim of the subcontinent struggled for a separate homeland، کیونکہ یہی وہ بنیاد تھی، یہی وہ وجہ تھی جس کی بنیاد پر سب کانٹیننٹ کے مسلمانوں نے اپنے لیے ایک الگ اسٹیٹ کی ڈیمانڈ کی تھی۔ اور آئیڈیالوجی آف پاکستان از ٹو مولڈ our individual and collective lives according to the teaching of Islam, and to safeguard ourselves against all those ideologies that are against Islam۔ اب اس کا مطلب کیا ہے کہ آئیڈیالوجی پاکستان کیا کہتی ہمیں کہ ہم اپنی لائفز کو، انڈیویجول لائفز کو، انفرادی زندگی کو اور کلیکٹیو لائف کو اور اجتماعی زندگی کو کیا کریں؟ مولڈ کر دیں، موڑ دیں۔ کس کی طرف؟ اکارڈنگ ٹو ٹیچنگ آف اسلام، اپنی اسلامی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگی کو مولڈ کریں، اور تاکہ کیا ہو کہ ہم جو دیگر آئیڈیالوجیز ہیں ان سے اپنے آپ کو سیف گارڈ کر سکیں، ان سے اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکیں، اور ان کے جو نیگیٹو امپیکٹ ہے اس سے اپنے آپ کو جس حد تک وہ بچا سکیں۔ اچھا، اب ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ بیسس آف آئیڈیالوجی آف پاکستان کیا ہیں۔ یہ بات ہم نے جب کلیئر کر لی کہ آئیڈیالوجی آف پاکستان دراصل آئیڈیالوجی آف اسلام ہے، اور آئیڈیالوجی آف اسلام کیا ہے؟ کہ آئیڈیالوجی آف اسلام وہی ہے کہ جب ہم ایک مسلمان کی حیثیت سے کلمہ پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتے ہیں، تو پھر ہم آئیڈیالوجی آف اسلام کے اندر انٹر ہو جاتے ہیں، اور اس کے بعد ہمارے اوپر کچھ اور رولز ریگولیشنس ہوتے ہیں جو ہم نے فالو کرنے ہوتے ہیں، جس میں ہمارا پہلا بنیادی عقیدہ تو یہی کہ ہم اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اعلان کرتے ہیں اور ختم رسالت پر ایمان لاتے ہیں، اور اس کے بعد ہمارے عقائد کے ساتھ ساتھ ہماری عبادات کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، جس میں بینگ مسلم آپ بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ ہمارے بنیادی عقائد کیا کیا ہیں اور بنیادی ہماری عبادات کون کون سی ہیں، اور یہ ہی دراصل ہمارے پاکستان کی آئیڈیالوجی کا بھی بیس ہیں۔ اب ہم انہیں ڈسکس کرتے ہیں۔ سب سے پہلی اور بنیادی چیز ہے بلیفس۔ بلیف آف اسلام انکلوڈس بلیف ان دا وننس آف اللہ، توحید، دا فائنلٹی آف پروفٹ ہوڈ آف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ Allah is the creator and master of the entire universe, and Allah sent messengers for the guidance of mankind. We should have a staunch belief in prophethood۔ یعنی سب سے پہلا اور بنیادی نقطہ کہ اگر ہم آئیڈیالوجی آف اسلام کی بات کریں یا آئیڈیالوجی آف پاکستان کی بات کریں، تو اگر ہمارے پاس عقیدہ نہیں ہے، ہمارے پاس ایمان کی دولت نہیں ہے، تو ہم اس آئیڈیالوجی کو ماننے کا یا اس آئیڈیالوجی سے اپنے آپ کو کنیکٹ شو کرنے کا کوئی رائٹ نہیں رکھتے۔ تو سب سے پہلی بنیادی چیز کیا ہے کہ بینگ اے مسلم اور بینگ اے پاکستانی ہماری یہ رسپانسبلٹی ہے، یا ہماری یہ ڈیمانڈ ہے آئیڈیالوجی پاکستان کی کہ ہمارا اسٹرانگ بلیو ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہیں اور وہی عبادت کے مستحق ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ہی تمام انبیاء کرام کو ہماری رہنمائی کے لیے بھیجا، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں، اور تمام انبیاء کرام جو کہ تقریباً 1,24,000 جن کی تعداد ہے، ان سب پر ایمان لانا ہمارے ایمان کا ایک بنیادی حصہ ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں the 5 pillars of اسلام کیا ہیں۔ 5 pillars of اسلام میں سب سے پہلا تو یہی ہمارا ایمان یا توحید آ جاتی ہے، اس کے بعد ہے ہمارے پاس صلاۃ یعنی نماز، زکوٰۃ ہے، فاسٹنگ ہے، روزہ ہے، حج ہے، تو یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو کہ ہمارے 5 pillars of اسلام ہیں، اور جن پر عمل کیے بغیر ہم اپنے آپ کو ایک اچھا اور مکمل مسلمان شو نہیں کر سکتے۔ نیکسٹ جو ہمارا بیس ہے آئیڈیالوجی پاکستان کی، وہ ہے جسٹس اینڈ ایکویلٹی۔ یعنی آئیڈیالوجی پاکستان کی ایک اور ڈیمانڈ یہ ہے کہ معاشرے کے اندر جسٹس ہونا چاہیے، انصاف ہونا چاہیے۔ جسٹس کا مطلب ہے جس کا جو حق ہے اس کو ایز اٹ از دیا جائے، اور ایکویلٹی کا مطلب ہے برابری، قانون کی نظر میں سب کو برابر سمجھا جائے۔
It is determined in Islamic belief that all the human beings are to be given equal status without any discrimination of caste, color, language and culture. Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam said in his speech given in the Arafat, all of you have one God and all mankind is the offspring of Adam alayhi salam. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خطبہ حجۃ الوداع آپ اس کو پہلے بھی کوٹ کر چکے ہیں، اس کے بارے میں پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، اور جب ہم اس کو پڑھتے ہیں تو بڑی کلیئرلی ہمیں یہ چیز سامنے آ جاتی ہے کہ اسلام جو ہے وہ کس چیز کی، جسٹس کی اور ایکویلٹی کی تبلیغ کرتا ہے. اور اسلام کی نظر میں ہم سب مسلمان اور تمام انسان حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، اور ہم میں سے کوئی رنگ، نسل یا کسی بھی بنیاد پر، پیسے کی بنیاد پر کسی سے برتر نہیں ہے. اگر کوئی برتری کا معیار ہے تو وہ صرف اور صرف گاڈ فیئرنیس ہے، اللہ تعالیٰ سے ڈرنا ہے، تقویٰ ہے. تقویٰ کا مطلب ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے اور اللہ تعالیٰ کے تعلیمات کے مطابق ان تمام چیزوں کو اختیار کریں کہ جن کا اختیار کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، اور ان تمام چیزوں کو جن کو کہ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے ان سب سے بچیں. اسے ہم تقویٰ کہیں گے. اور اسلام میں اگر کوئی برتری کا معیار ہے تو وہ صرف اور صرف تقویٰ ہے. جو شخص جتنا زیادہ متقی ہوگا، جو جتنا زیادہ گاڈ فیئرنگ ہوگا، اپنے معاملات میں اللہ تعالیٰ کی حدود کو اور اللہ تعالیٰ کی تعلیمات کو مد نظر رکھے گا، وہ بھی کسی دوسرے سے بہتر یا برتر ہو سکتا ہے. نیکسٹ ہے پروموشن آف ڈیموکریسی. Consultation and deliberation are the basis of Islamic state and society. Democracy is promoted in an Islamic state and rights of people are protected. Democracy means government of people, for the people and by the people. اسلام جو ہے وہ ڈیموکریسی کو پروموٹ کرتا ہے. ڈیموکریسی کا مطلب ہوتا ہے ڈیلیبریشن، کنسلٹیشن، جسے ہم کہتے ہیں مشاورت، مشورہ کرنا. اور اسلام اس بات کی تعلیم دیتا ہے کہ ہم اپنے معاملات میں، چاہے وہ پولیٹیکل ایشوز ہوں یا سوشل ایشوز ہوں، ان میں ہم مشاورت کر لیا کریں. اور وہ جب ہم کافی لوگوں سے مشورہ کرتے ہیں تو ہمارے پاس ڈفرینٹ اوپینینس ہمارے سامنے آتی ہیں، اور اس کے مطابق پھر ہمارے لیے فیصلہ کرنا زیادہ آسان ہو جاتا ہے کہ ہم جو ہے وہ اس فیصلے کو کس حد تک بہتر سے بہتر طریقے سے امپلیمنٹ کر سکتے ہیں. تو اسلام جو ہے وہ بھی پروموٹ کرتا ہے ڈیموکریسی کو. اور جو عام جو ویسٹرن ہماری دنیا ہے وہاں پر ڈیموکریسی کا مطلب ہے کہ لوگوں کی حکومت لوگوں کے لیے اور لوگوں کے ذریعے. اور پاکستان بننے کے بعد اب تک سوائے 1962 کے کانسٹیٹیوشن کے، اب تک ہم نے جو 56 کا کانسٹیٹیوشن تھا یا 73 کا کانسٹیٹیوشن تھا، اس میں ہم ڈیموکریسی ہی کو پروموٹ کیا جا رہا ہے. قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ڈیموکریسی کے بارے میں جو ارشاد فرمایا کہ لیٹ اس لے دا فاؤنڈیشن آف ڈیموکریسی آن دا بیسس آف دا ٹرولی اسلامک پرنسپلس. Our Almighty has taught us that our decisions in the affairs of the state shall be guided by discussions and consultations. قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہی فرمایا کہ ہمیں اپنے معاشرے کے لیے جو پولیٹیکل سسٹم ہے جو ہم نے فالو کرنا ہے، اس میں ہم نے اسلام کے اصولوں کے مطابق جو ہے وہ کنسلٹیشن یعنی مشورے کو، مشاورت کو اور ڈسکشن کو جگہ دینی چاہیے. نیکسٹ ہے فریٹرنیٹی اینڈ بردرہڈ. یہ بہت امپورٹنٹ بیس ہے آئیڈیالوجی آف پاکستان کی اور آئیڈیالوجی آف اسلام کی. فریٹرنیٹی کا مطلب ہے بھائی چارہ یا بردرہڈ، اور اسلام ہمیں بھائی چارے کا درس دیتا ہے. جیسے میں نے پچھلے پوائنٹ میں آپ سے کلیئر کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر عرفات کے میدان میں فرمایا کہ تمام مسلمان بھائی بھائی ہیں اور آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں. اٹ مینس کہ اسلام جو ہے وہ فریٹرنیٹی اور بردرہڈ کو پروموٹ کرتا ہے. The Holy Prophet peace be upon him said, each Muslim is a brother to every other. یعنی ہر مسلمان جو ہے وہ کیا ہے، دوسرے مسلمان کا بھائی ہے. اور بینگ کے مسلم اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے بھائی کی جان، مال، عزت اور حرمت کی حفاظت کرے. Rights and duties of citizens. Rights and duties are correlative. A person does its duties deserves to enjoy rights. یعنی رائٹس اور ڈیوٹیز، ذمہ داریاں اور حقوق آپس میں ایک دوسرے سے انٹر کنیکٹڈ ہیں. اور جب کوئی شخص اپنی ڈیوٹیز کو بڑے اچھے طریقے سے پرفارم کرتا ہے تو وہ ڈیزرو کرتا ہے کہ اس کو تمام رائٹس بھی پراپرلی ملیں اور وہ ان کو انجوائے کرے. میوچل بیلنس بٹوین رائٹس اینڈ ڈیوٹیز انشورز سکسیز آف این اسلامک اسٹیٹ. کسی بھی اسلامی
اسٹیٹ کی کامیابی کی جو بنیاد ہے وہ کیا ہے کہ میوچل بیلنس ہے بٹوین رائٹس اور ڈیوٹیز، کہ لوگ اپنی ڈیوٹیز کو بھی پراپر طریقے سے پرفارم کریں اور اپنے رائٹس کو بھی انجوائے کریں۔ قائد اعظم ایڈریس دا رائٹس آف مائنورٹیز ٹو بی فلی پروٹیکٹیڈ۔ اچھا، اس میں پاکستان جو ہے ایک آئیڈیولوجیکل اسٹیٹ ہے، تو یہاں جسٹ مسلمس ہی کو تمام رائٹس نہیں حاصل، بلکہ نان مسلمس کو، جنہیں ہم مائنورٹیز کہتے ہیں، ان کو بھی اپنے تمام رائٹس جو ہیں وہ ان کا پروٹیکشن بھی یہاں پر اپروو کیا گیا ہے۔ اوکے اسٹوڈنٹس، آج کا ٹاپک ہمارا یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ پلیز سبسکرائب مائی چینل، پریس دا بیل آئیکن۔